بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نمرود اس دنیا میں وہ پہلا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی۔ نمرود کسی ایک شہر، ایک ملک یا آدھی دنیا کا بادشاہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت پوری دنیا پر قائم فرمائی، بلکہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی۔ نمرود ایک کافر تھا، زنا کرنا اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس دنیا میں وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس نے لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، جب یہ لوگ کفر اور ظلم کی انتہا کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سارے بتوں کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق وہ آگ گلزار بن گئی، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بہت سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہی چنے گئے لوگوں میں نمرود کی بیٹی بھی شامل تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائی۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کی اس حرکات کا پتہ چلا تو نمرود نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کے بعد نمرود کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کی ماں بنایا، اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے شپلی کو دیکھتے ہی کیوں مارنے کا حکم دیا اور مینڈک کو مارنے سے کیوں منع کیا گیا، یہ تمام سوالوں کے جوابات آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بت خانے میں داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کی گردن پر کلہارا رکھ دیا۔ نمرود کی قوم نے صبح سویرے اٹھ کر یہ منظر دیکھا تو اپنے بت خانے کا یہ خوفناک منظر دیکھنے کے بعد ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس واقعہ کی خبر انہوں نے سب سے پہلے اپنے بادشاہ نمرود کو دی۔ یہ خبر سننے کے بعد نمرود طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ نمرود کی قوم نے کہا کہ ہم نے کسی کو ایسی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، شاید یہ اسی کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہمیں شک ہے۔ نمرود نے جواب دیا، جب تک کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ نہ لوں، میں اس پر کیسے الزام لگا سکتا ہوں اور کیسے میں اس کو سزا دے سکتا ہوں؟ اسی وقت نمرود کی قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ نمرود نے یہ سننے کے بعد کہا کہ میں تمہارے کہنے پر سزا نہیں دے سکتا، لہذا فی الحال میں اسے گرفتار کر کے قید کر لیتا ہوں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جرم ثابت ہو جائے گا تو میں اسے سزا دے دوں گا۔ نمرود کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، کیا یہ سارے بت تم نے توڑے ہیں اور تم نے ہی ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہارے بت خانے میں موجود یہ بڑا بت اس وقت یہی موجود تھا، لہذا اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ اگر یہ بتا دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بتا سکے تو یہ خود مجرم ہے، اور تمہارے سارے بت اسی نے توڑے ہیں، کیونکہ کلہارا اس کے کندھے پر موجود ہے۔ اگر یہ بول نہیں سکتا تو اس میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ آپ نے کہا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سننے کے بعد چند لوگوں پر کافی اچھا اثر پڑا۔ یہ لوگ آپ کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ بات تو صحیح ہے کہ ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی
تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے، اپنی حفاظت کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان چھوٹے بتوں کو چھوڑو، تمہارا یہ بڑا بت موجود تھا، اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو اپنے دوسرے ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو انہوں نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب تمہیں معلوم ہے یہ بت بول نہیں سکتے، ان کے متعلق بولنے یا نہ بولنے کا یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افسوس، تم اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر جس نے تم کو پیدا کیا، تم ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہیں نفع اور نقصان کیسے دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پختہ دلائل اور ان کی اچھی گفتگو کی وجہ سے تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔ اسی طرح دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا چرچا سنائی دینے لگا تو اس نے خیال کیا کہ اگر اسی طرح مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو میری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ نمرود کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ محترم ناظرین، عجائب القصص میں علامہ عبد الوہاب بن محمد مفتی اس کتاب کے صفحہ نمبر 87 میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے جلتے ہوئے لوہے کے تندور میں بند کروا دیا۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا گیا تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا۔ نمرود نے حکم دیا کہ انہیں دوبارہ قید خانے میں ڈال دیا جائے اور انہیں ختم کرنے کے لیے کوئی اور مخصوص حل یا تدبیر سوچنا ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 دن تک جیل میں رکھا گیا، اور اس کے بعد ایک دن ایسا کیا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق نمرود نے مقام کوسا جو کوفہ میں واقع ہے وہاں پر ایک چار دیواری تیار کروائی جس کی بلندی تقریباً 100 گز تھی۔ جب چار دیواری مکمل ہو گئی، یہ چار دیواری اتنی بڑی تھی کہ ایک ماہ کے اندر اس کو لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ جب اس میں آگ جلائی گئی تو آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور کوئی پرندہ فضا میں اس آگ کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ آگ 4 سالوں تک جلائی گئی۔ اسی طرح جب آگ پوری طرح جل گئی لیکن کوئی ایسا راستہ موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اس گمان میں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے، تو شیطان نے ان کو ایک منجنیق بنانے کا مشورہ دیا۔ تو شیطان لعین نے اس کے بنانے کی ترتیب بھی بنائی۔ جب منجنیق بن کر پوری طرح تیار ہو گئی تو اس میں انہوں نے ایک بڑا پتھر رکھ کر پھینکا۔ اس طرح انہوں نے تجربے کے طور پر منجنیق کو چیک کیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا۔ ایک روایت کے مطابق جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آسمان کے تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ہمارے مالک، اس وقت روح زمین میں ایک ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کرتے ہیں، انہیں نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ اے ہمارے مالک، تو ان کو بچانے کا حکم دیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اگر میرا محبوب بندہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہاری مدد کو قبول کریں تو تم ان کی خوب مدد کرو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی خواہش سے جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ فرشتے آئے جو آگ پر متعین تھے۔ ایک ایک کر کے سارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد لینے سے انکار کیا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ کر آگ کے اوپر پھینک دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے قریب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور ان کا استقبال کیا اور کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، اگر تمہیں کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بالکل حاجت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ کے مالک کی طرف رجوع کریں اور سوال کریں۔ آپ نے جواب دیا، سوال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں جس حال میں ہوں وہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جلتی ہوئی آگ میں جا گرے۔ اللہ کی طرف سے اس آگ کو حکم ہوا کہ اے آگ، میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ روایت کے مطابق فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھایا اور ان کے پاس گلاب اور نرگس کے پھول کھور دیے۔ ایک روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی آپ کے قریب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بلور کا ایک تخت بچھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس تخت پر بٹھا دیا اور اس تخت پر بیٹھتے ہی چشمے جاری ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی آپ کو تیز کرنے کے لیے پھونکے مار رہی تھی، اس لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی مارنے کا حکم دیا گیا اور مینڈک دور سے منہ میں پانی لے کر اس پانی پر چھڑک رہا تھا تاکہ آگ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جائیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پھولوں پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے تھے اور اسی دوران جب نمرود نے آپ کی حالت دیکھی اور ایک بڑے مینار پر چڑھ کر دیکھا اور وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ نمرود دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ایک خوبصورت تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمرود سوچ کر کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت آگ میں جل گئے ہوں گے، لہذا نمرود یہ خیال ہی رہ گیا اور ایسا کچھ نہ ہوا۔ چنانچہ کچھ دیر نمرود یہ خطرہ لاحق ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اس آگ سے زندہ بچ گئے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ لہذا نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام پر پتھر پھینکے جائیں۔ جب نمرود نے منجنیق پر پتھروں کو برسانے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم سے سارے کے سارے پتھر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور جس جگہ آگ جل رہی تھی اس کے اوپر گرنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے رہے۔ علامہ مدثر تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں بنائی گئی پہلی منجنیق وہ تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں پھینکا گیا۔ وہ منجنیق مقام کوسہ جو کہ کوفہ میں واقع ہے، اس کے ایک گاؤں کنزرار میں شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ انہوں نے حیاء القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ باؤں باندھ کر انہیں منجنیق میں رکھا گیا تو ان کا چاچا اثر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے منہ مبارک پر ایک تماچا مارا اور تماچا مارنے کے بعد کہنے لگا، اب بھی وقت ہے، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور نمرود کی خدائی کو معاذ اللہ تسلیم کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جو خدا ہے اور اسی کو خدا تسلیم کروں گا، نہ یہ خدا ہے اور نہ میں اس کو تسلیم کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تو اس وقت پوری کی پوری دنیا کی آگ 3 دن تک ٹھنڈی ہو گئی تھی اور اس میں کوئی اثر نہیں تھا۔
مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت آتش نمرود گلزار بننے کے بعد ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ میں ایمان جاگ گیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی زارا بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا زاد بھائی تھے اور جناب زارا بھی ان کی چچا زاد بھتیجی تھی۔ نمرود کی بیٹی زارا بڑی ہوشیار اور تیز دماغ والی خاتون تھی۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا منظر دیکھا تو اس کے بعد اپنے والد سے اس مینار پر جانے کی خواہش ظاہر کی جہاں بیٹھ کر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ نمرود نے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ جب زارا نے مینار پر چڑھ کر دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آگ گلزار بن گئی، تو یہ سب دیکھنے کے بعد زارا حیران اور پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس وقت ایک آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ سننے کے بعد زارا نے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے پاس آ سکوں؟ آپ نے جواب دیا، تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، پھر میرے پاس آ سکتی ہو۔ چنانچہ نمرود کی بیٹی زارا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور چپکے سے نیچے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ میں آ گئی، اور وہ آگ کے قریب پہنچی تو اسے آگ نے کسی حصے سے نقصان نہ پہنچایا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپسی اپنے گھر آ گئی۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کی یہ حرکت معلوم ہوئی تو نمرود آگ بگولا ہو گیا اور غضبناک ہو کر اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر لے، لیکن نمرود کی بیٹی نے انکار کر دیا۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی زارا کو دھمکیاں دی، لیکن جب نمرود کی باتوں پہ اس کو کوئی اثر نہ پہنچا تو نمرود نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اس دھوپ پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں اور ہتھیلیوں میں کیل ٹھوک دیے، اور ادھر جلادوں نے اسے لٹایا اور ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو صحیح سلامت وہاں سے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، نمرود کی بیٹی زارا کو صحیح سلامت وہاں سے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد پیش آیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی زارا کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے ایک بیٹے مدین کے ساتھ کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمرود کی اس بیٹی کو اتنی عزت بخش دی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کی ماں بنایا، اور ایک طرف نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو خدا کہتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر مخلوق مچھر کے ذریعے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور دوسری طرف نمرود کی بیٹی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کی ماں بنایا۔ محترم ناظرین، بے شک وہ مالک اور خالق ہے، وہ اپنے بندوں کو بڑی بڑی رحمتوں اور وسعتوں سے نوازتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ